الیوم یوم العید و یوم الوعید، آج عید کا بھی دن ہے اور آج وعید کا بھی دن ہے۔ خوشی تو ان کے لیے ہے جن کے رمضان کی نیکیاں قبول کر لی گئی ہوں۔ آج خوشی تو ان کے لیے ہے جن کی رمضان کی نیکیاں قبول کر لی گئی ہوں۔ مجھے تو یہی نہیں معلوم میری نیکیاں قبول بھی کی گئی یا رد کر دی گئی۔ میں نے کہا یہ حال اس ذات کا ہے جسے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت مالک جنت آمنہ کے نام میں دے رکھی ہو۔ یہ بات ان کی ہے صاحب کہ چلے تو راستہ چھوڑ کر شیطان راہ فرار اختیار کر جائے۔ یہ بات ان کی ہے صاحب کہ نبی جن کے لیے کہے اگر میرے بعد کوئی نبی آتا یا نبوت کا دروازہ کھلتا تو عمر ابن خطاب کی ذات تھی جو نبوت کے پوسٹ پر آتے، نبوت کے مقام پر آتے۔ ان کا یہ بیان ہے کہ میری نیکیاں پتہ نہیں قبول بھی کی گئی ہے کہ رد کر دی گئی ہے۔ خوشی تو ان کے لیے ہے جنہیں یہ معلوم ہو کہ میرے رمضان کی نیکیاں قبول کر لی گئی۔ صاحب یہاں خوشی کا معاملہ تھا لیکن آنسو دکھ رہے ہیں۔ تم نے کون سی خوشی منائی؟ ہم نے کہا باز آ جاؤ ان حرکتوں سے، یہ نہ ہو صاحب اِنَّ بطشَ رَبِّکَ لَشَدِیدٌ حرکت میں آ جائے۔ ہاں یہ نہ ہونے پائے صاحب۔ شادیاں وہ کرو کہ تمہاری محفلوں سے مصطفیٰ کے سنتوں کی خوشبو آئے۔ یہ بات جب پیدا ہوگی جب نسلوں کو قرآن کا دھنی بناؤ گے، کیونکہ صاحب دیکھیے طبیعت جیسی بناؤ گے مطالبہ ویسے ہی ہوگا۔ ہاں طبیعت جیسی بناؤ گے مطالبہ ویسے ہوگا۔ جیسے 4 لوگ پان کی دکان پر پہنچے لیکن 2 لوگوں نے دیکھا تو مسکرا پڑے، لگاؤ کچی پچی لوگ بنگلہ لگا دو۔ 2 لوگ ادھر منہ بنائے کھڑے تھے۔ ہم نے کہا کیوں آپ کو دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی؟ کہا ہم نے زندگی میں پان کھایا نہیں تو ہم کو کیوں خوشی ہوگی۔ وہی 4 لوگ اور آگے بڑھے تو 2 لوگوں کی باچھیں کھل گئی۔ کہا واہ یار مزہ آ گیا، کیا بات ہے، کیا ہے، کیا انتظام ہے بھائی؟ تو کہا ارے اب نہ پوچھو، بس آپ تھوڑا بگڑیا جاؤ۔ ہاں ایک سے ہم نے کہا نہ ناچو تو کہا تھا حضرت آدھا گھنٹے کے لیے خالی توڑے دور ہو جاؤ۔ آدھا گھنٹے کے لیے بگلیا جاؤ، ہمارے جہنمی ہوں کسر نہ چھوڑا چاہیے تھا۔ تو جیسی طبیعت بناؤ گے، یعنی شراب کی عادت بنائے تو شراب دکھی طبیعت لپکی، روح افزا کا عادی بناؤ گے شربت دکھی، شربت کا گلاس دکھا آپ ادھر لپک گئے۔ کھانے پینے کا عادی بناؤ وہ چیز دکھی آپ ادھر لپک گئے۔ ایسے ہی قرآن کا عادی بناؤ کہ جہاں سنائی پڑ جائے چیزیں تھم جائے اور تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائے اور کہو کہ اور پڑھ کے ذائقہ بھلا معلوم ہوتا ہے۔ اپنی نسلوں کو ان ذائقوں کا عادی بناؤ صاحب کہ جس نے زندگی میں بریانی نہ دیکھی ہو اسے بریانی کا ذائقہ معلوم نہیں، جس نے زندگی میں صاحب اس نے پلاؤ اور دنیا کا جو ہے چھینا کلا کند مٹھائیاں نہ دیکھی ہو اسے ذائقہ معلوم نہیں۔ اب لاکھ آپ فضیلتیں بیان کرو لیکن وہ ٹس سے مس ہونے والا نہیں، لیکن جو کھا چکا ہو آپ ذرا بھی تذکرہ کرو گے منہ میں پانی آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس چیز کا ذائقہ لے چکا ہے۔ تو جن کے کلیجوں میں قرآن کے نغمے مسکراتے ہو ان کے سامنے جب باتیں قرآن کی ہوگی تو آنکھیں مسکرائے گی، لبوں سے مسکراہٹ کا ظہور ہوگا، وجود سے اس کے خوشیوں کا اظہار ہوگا۔ اس لیے نسلوں کو دین کا ذائقہ دو تاکہ جب بھائی ہم نے دیکھا ہے جو موٹر سائیکل ویکل بناتے ہیں نا، مولانا صاحب گئے، حضرت لوگ گئے تو موٹر سائیکل وہ کھولے بیٹھا تھا،
تو یہ مطلب آستین بھی ادھر دیکھ رہے تھے، دامن بھی ادھر، تو تھوڑا پگلیا تو کہیں ہوا کا تو کہیں میں نے وہیں 400 روپیہ میٹر والا کرتامہ پہن کے آئے ہیں، تو اکا دگیاوا کہا تھا۔ ہم نے دیکھا وہیں دوسرا آدمی زمین پر لیٹا ہوا نیچے سے نٹ بولٹ کھول رہا ہے۔ ہم نے کہا یار تم تو اتنی دور بھاگے، وہ تو وہی لیٹا ہوا ہے۔ تو کہا حضرت وردی پہنے ہیں، وردی پہنے ہیں، یعنی اتنا گندھوا چکا ہے کہ اب داغ کے فکر نہ آئے، وردی پہنے اتنا گندھوا چکا ہے کہ اب داغ کا فکر نہیں ہے، اور آپ اس لیے بچ رہے ہو کہ ایک بھی داغ نہیں لگا، تو اپنی نسلوں کو اس دنیا میں جرموں کے داغ سے بچا کر کے رکھو کہ ذرا بھی کہیں گندگی دکھے تو یہ دامن بچا کر گزر جائے۔ اتنا گندا مت کر دینا کہ یہ خود مطالبہ کرے کہ 5 طوائفیں ناچے گی تب دولہا بنوں گا، بھانگڑے ہوگے تب دولہا بنوں گا، کیونکہ یہ جرم ہے جو اس کی گندگی ہے جو مطالبہ کروا رہی ہے۔ اس لیے نسلوں کو ستھرا کرو تاکہ یہ ہمیشہ نیکیوں کے طالب رہے، جرموں سے دور ہوتے رہے۔ تو ان مدرسوں میں وہی نسخے عطا کیے جاتے ہیں جس سے نسلیں ہی نہیں صاحب بلکہ وجود کو وہ نظافت، وہ ستھرائی عطا کر دی جاتی ہے کہ جسے قبر کی مٹی بھی نہ کھائے، اس سینے میں قرآن کو رکھ کر کے اتنی حفاظت عطا کر دی جاتی ہے۔ قبر کی مٹی بھی نہ کھائے۔ بھائی قبر کے قبرستان میں ایک قبر تیار کی جا رہی تھی، بغل والے قبر کا تختہ ہٹ گیا، تختہ ہٹ گیا، دیکھا تو پٹرا تو سڑ گیا ہے لیکن کفن میلا بھی نہیں ہوا ہے، سبحان اللہ، اندر سے خوشبو آ رہی ہے۔ جیسے تیسے بند کیا، پتہ لگانے لگے کس خوش نصیب کی قبر ہے، بستی پہنچے، اس بیوہ تک پہنچ گئے جس کے شوہر کی قبر تھی۔ پوچھا تیرا شوہر کون سا ایسا عمل کر رہا تھا کہ پٹرے تو سڑ گئے، مٹیاں بیٹھ گئیں، لیکن قبر کے اندر کفن بھی میلا نہیں ہوا، کون سا عمل کر رہا تھا؟ اس نے کہا کہ ایسا تو کوئی عمل دکھ نہیں رہا، میرا شوہر انگوٹھا ٹیک تھا، زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ ہاں یہ ضرور یاد آ رہا ہے کہ فجر کے وقت لوگ جب مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے، میرا شوہر پڑھا لکھا نہیں تھا، قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا، تو وضو بنا کر کے وہ قرآن لے کر بیٹھ کر دھاڑے مار کر کے روتا تھا، اسے لبوں سے چومتا، کلیجے سے لگاتا اور کھول کر کے روتا جاتا اور کہتا جاتا میرے مالک میں بڑا بدنصیب ہوں جو تیرے قرآن کا علم نہ لے سکا، میں بڑا بدبخت نکلا جو اتنا بھی نہ جان سکا کہ اس کتاب میں لکھا کیا گیا۔ میرے مالک مجھے معاف کرنا، میں پڑھا لکھا تو نہیں ہوں لیکن میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے گواہی دیتا ہوں کہ جو بھی لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ سطروں پر انگلی پھیرتے جاتا کہ یہ بھی سچ لکھا ہے، یہ بھی سچ لکھا ہے، یہ بھی سچ لکھا ہے۔ میرے شوہر کا یہ روز کا عمل تھا، لوگ سمجھ گئے یہ کوئی اور نیکی نہیں، یہ تلاوت جو ہے کلام اللہ سے محبت کی نیکی ہے جو آج نعرہ رسالت، نسل کے اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی کمال اختر صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی عدیل احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ علماء تشریف لا رہے ہیں، آپ بیٹھیں، آپ بیٹھیں۔ لوگ سمجھ گئے یہ قرآن کی محبت ہے صاحب، جو آج قبر میں کفن بھی میلا نہ ہوا۔ ہاں شاعر نے اس موڑ کی ترجمانی کی ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ہاں بہت زبردست ترجمانی کی ہے کہ نہیں کی ہے نا؟ ہاں تب کی ہے تو صحیح۔ میں کہا نا کہ پڑھ دیو تو پڑھ دی،
بھائی ہمارے لوگ تو یہ محتاج رہے تھے نا کہ جو کہہ دیا زمین لگی ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا اور لبوں کو چوم لیتے ہیں سحر لب شبنمی قطرے پہن لے پیار جول کا بدن میلا نہیں ہوتا سبحان اللہ سبحان حضرت تشریف لے آئے حضرت کا بیان ہونا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی نسلوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرو